اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ افغانستان دنیا کے ان چند بدقسمت دیشوں میں سے ایک دیش ہے کہ جس کی لگ بھگ پوری ہی نوجوان نسل نے اپنی پوری ہی زندگی میں صرف گولہ بارود، توپیں، بندوقیں اور اس طرح کی ہی چیزوں کی آوازیں سنی ہیں۔ ان کا جنم تو دھماکوں کی آواز میں ہوا ہی تھا، مگر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو بڑے ہو کر کتابوں کی جگہ ان کو بندوقیں اٹھانا پڑی۔ وجہ صاف تھی، کیونکہ افغانستان پچھلی کئی دہائیوں سے لگاتار ایک کے بعد ایک بڑی جنگیں لڑتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان وقت کے ساتھ پچھڑتا چلا گیا اور آج افغانستان کی گنتی دنیا کے سب سے غریب دیشوں میں کی جاتی ہے۔ صرف غریبی ہی نہیں بلکہ ان خطرناک جنگوں نے افغانستان کی نوجوان نسل کو دھیرے دھیرے شکشا یعنی کہ ایجوکیشن سے بھی دور کر دیا، اور آج اس ماڈرن دور میں بھی افغانستان کی زیادہ تر آبادی بنا پڑھی لکھی ہے۔ مگر دوستو، اب فائنلی کچھ اس طرح کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ جو نہ صرف افغانستان کے لیے ہی بہت اچھی ہیں بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دینے والی ہیں۔ آسان بھاشا میں اگر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھیے کہ افغانستان بھی اب اسی راستے پر جا رہا ہے کہ جس راستے پر آج سے لگ بھگ 50، 60 یا پھر 100 سال پہلے ہماری دنیا کے زیادہ تر عرب مسلم دیش گئے تھے۔ مطلب جن راستوں پر چل کر اور جن چیزوں کی مدد سے دنیا کے زیادہ تر عرب مسلم دیشوں کی قسمت بدل گئی تھی، اور وہ راتوں رات چٹیل میدان سے اور دنیا کے سب سے غریب دیشوں سے دنیا کے سب سے امیر دیش بن گئے تھے اور ان کو دنیا کی جنت کہا جانے لگا تھا، بالکل شاید اب افغانستان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اب غریب افغانستان کے کیس میں بھی ہماری نئی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی خزانے یعنی کہ تیل کی انٹری ہو چکی ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ بات تو بہت پہلے ہی کلیئر ہو چکی تھی کہ افغانستان غریب بھلے ہی ہو اور اس کے پاس ٹیکنالوجی بھلے ہی موجود نہ ہو، مگر اس کے پاس تیل اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے خزانے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ UK جیسے علاقوں کے بہت سارے بڑے بڑے جرنلسٹ آلریڈی اس بات کی پریڈکشن یعنی کہ بھوشیواڑی کر چکے تھے کہ اگر سب کچھ ٹھیک چلا، یعنی ایک بار پھر سے کسی وجہ سے افغانستان کے اوپر کوئی جنگ نہیں آئی، تو یہ بات کلیئر ہے کہ بہت جلد ہی یہ ساری چیزیں یعنی کہ یہ قدرتی خزانے افغانستان کی قسمت بدل کر رکھ دیں گے اور افغانستان کو بالکل اسی کنڈیشن میں لے جائیں گے کہ جیسا کہ کسی دور میں یہ تیل اور اس طرح کی چیزیں دنیا کے دوسرے عرب دیشوں کو لے کر گئی تھیں۔ مگر ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ افغانستان کے پاس تیل کے خزانے تو موجود ہیں مگر ان کو نکالنے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، اور یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جو 8 سے 100 سال پہلے عرب دیشوں کے ساتھ تھا۔ عرب دیشوں کو تیل کے کنویں تو مل گئے تھے، بہت سارے گیسز کے بھنڈار تو مل گئے تھے، مگر ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی کہ جس کی مدد سے وہ ان ساری چیزوں کا استعمال کر سکیں اور ان کو نکال سکیں۔ ایسے کیس میں انٹری ہوئی تھی امریکہ اور یورپ کی دوسری بڑی بڑی کمپنیز کی کہ جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے ایگریمنٹ کیے تھے اور یہاں سے تیل نکالنے یا اس طرح کی دوسری چیزوں کو نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔ اب ظاہر ہے افغانستان تو امریکہ یا دوسرے یورپین دیشوں کی مدد نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی دشمنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے، تو اسی لیے اب افغانستان کے معاملے میں انٹری ہوئی ہے امریکہ اور یورپین دیشوں کی بالکل اپوزٹ طاقت یعنی کہ چائنا کی۔ چائنا نے افغانستان سے تیل اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو نکالنے کی ذمہ داری آلریڈی لے لی ہے، اور ان دونوں کے بیچ بہت وقت پہلے ہی باقاعدہ ایک ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے۔ یہ ایگریمنٹ اگلے 25 سال تک چلے گا اور اس ایگریمنٹ کے تحت ایک بڑی چائنیز کمپنی افغانستان سے تیل نکالے گی۔ اس تیل کو بیچ کر جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا یعنی کہ جو بھی آمدنی ہوگی وہ آپس میں ان دونوں کے بیچ یعنی کہ طالبان اور چائنیز کے بیچ شیئر کی جائے گی۔ شروعات میں تو طالبان کو صرف 25% ہی اس آمدنی کا حصہ دیا جائے گا، مگر وقت کے ساتھ بڑھ کر یہ 75% تک پہنچ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ان تیل کے بھنڈاروں کے مالک تو وہی لوگ ہیں۔ بدلے میں افغانستان کی طالبانی حکومت کو چائنیز کی اس کمپنی کو بہت اچھی سیکیورٹی پرووائڈ کرانا ہوگی تاکہ وہ یہ سارا پروسیس اور یہ سارا کام آسانی کے ساتھ کر سکے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز یاد دلانا بھی ضروری ہے کہ جب سعودی عربیہ میں بھی پہلی بار تیل نکلا تھا تو کچھ اسی طرح کا ہی کانٹریکٹ سعودی حکومت نے اس دور میں امریکہ کی ایک کمپنی کے ساتھ کیا تھا۔ بات کر لیں اب اگر افغانستان کے تیل کے کنوؤں کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ صرف افغانستان کے 5 علاقوں میں جو تیل کے بھنڈار ہیں وہ لگ بھگ 4000 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں لگ بھگ 16 بلین بیرلز کے قریب تیل کے بھنڈار موجود ہیں۔ تیل کے ساتھ ساتھ افغانستان گیس کے خزانوں سے بھی مالا مال ہے۔ ویسے تو افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی کہ ایک ایسا دیش ہے کہ جس کی کسی بھی طرف سے کوئی سمندر نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ افغانستان کے لیے پریشانی کی بات ہے کیونکہ اس طرح کے دیش ویاپار کرنے کے لیے بھی دنیا کے دوسرے دیشوں کے محتاج ہوتے ہیں، مگر ہاں قدرت نے اس کو عظیم الشان اور بڑے بڑے اونچے پہاڑوں سے نوازا
नवाजा है और इन्हीं पहाड़ों के नीचे लगभग 1400 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के मिनरल्स यानी कि पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये पदार्थ किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब जाहिर है अगर अफगानिस्तान इस फील्ड में आगे बढ़ता है और तेल और गैसेस जैसी चीज़ों को निकालता है तो जाहिर है आगे चलकर वो इसके अलावा भी जो दूसरी तरह के खजाने मौजूद हैं उन सबको भी ज़मीन से निकाल सकेगा। चाइना की तरफ से भी यही अनुमान लगाया गया है कि अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर्स का गैस, तेल और इस तरह की दूसरी चीज़ों का भंडार मौजूद है। और क्योंकि अफगानिस्तान पिछले लगभग 30-40 साल से लगातार जंग में है तो वो कभी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा भी नहीं सका है। यही वजह है कि चाइना ने भी बड़ी तेज़ी के साथ इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया है। आज अचानक से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइना और तालिबान के बीच जो एक लंबे वक्त पहले एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट पर अब काम शुरू हो गया है। यानी अफगानिस्तान से चाइनीज कंपनी ने बकायदा 2-3 दिन पहले तेल निकालना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चाइनीज कंपनी ने जहाँ से तेल निकालने का काम शुरू किया है वो दरअसल अफगानिस्तान का एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर गरीबी बेइंतहा है। इसीलिए तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जिस इलाके से भी तेल निकाला जाएगा उसी इलाके के नौजवानों को इस मामले में सबसे ज्यादा जॉब यानी कि नौकरियां दी जाएंगी और ये सारे नौजवान लोग चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के इस गरीब इलाके में चाइना की इस कंपनी ने लगभग 540 मिलियन डॉलर्स के करीब इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा और बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस वक्त चाइना पूरे अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया है। चाइना सिर्फ तेल में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे बेइंतहा मौजूद तांबे में भी इंटरेस्टेड है। वो तांबे के खजाने को ज्यादा से ज्यादा निकाल कर उससे भी मुनाफा कमाना चाहता है। इसके अलावा बड़ी तेजी के साथ पूरे ही अफगानिस्तान में गैस की वजह से पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं और जो पाइपलाइन पहले से मौजूद हैं उनको और ज्यादा अच्छी हालत में किया जा रहा है। अच्छी सड़कों और बिजली को भी हर जगह पर यकीनी बनाया जा रहा है ताकि इस तरह के किसी भी मिशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो सके। फिलहाल दोस्तों अब देखना ये है कि अफगानिस्तान की इस नई तालिबान हुकूमत का ये सपना किस हद तक पूरा हो सकता है। क्या ये भी दुनिया के दूसरे ज्यादातर अरब मुस्लिम देशों की तरह इन कुदरती खजानों की मदद से अपने आप को पूरी तरह से बदलने में कामयाब हो सकेंगे या फिर नहीं? फिलहाल आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर राय दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।